Under no circumstances we will legitimize this dictatorship. اس ڈکٹیٹرشپ کو ہم لڑیں گے، اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے. ہم بھاگے نہیں، ہم جھکے نہیں. ہم نہ ڈریں گے، نہ بھاگیں گے، نہ جھکیں گے، اور نہ ہی فرد واحد کی آمریت قبول کریں گے. 2 سال سے ریاست کے جبر، ظلم اور فاشزم کے انڈر ہم جی رہے ہیں. ہم نے نہ صرف سروائیو کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بلکہ ہم اس عرصے میں اور زیادہ طاقتور ہو کے ابھرے ہیں. سو ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی، جو کہ یہ پچھلے 76 سال سے کرتے تھے کہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرتے تھے، پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے، جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فسطائیت روا رکھی جو کہ سویلائزڈ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے. اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا عمل دخل ہو، تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا، میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. لیکن 1 سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی. آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے. الیکشن کو 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کی عوام نے اتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ ووٹ چرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر 21 اپریل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے یہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے ایک فسطائی ریاست کے، فسطائی حکومت کے، وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے. لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر، وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے. وہ ہی ریزونیٹس among the hearts of the people. So نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر اگری کی. جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں 2 سال سے ریاست کے جبر، ظلم اور فاشزم کے انڈر ہم جی رہے ہیں. ہم نے نہ صرف سروائیو کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بلکہ ہم اس عرصے میں اور زیادہ طاقتور ہو کے ابھرے ہیں. سو ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی، جو کہ یہ پچھلے 76 سال سے کرتے تھے کہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرتے تھے، پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے، جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فسطائیت روا رکھی جو کہ سویلائزڈ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے. اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا عمل دخل ہو، تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا، میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. لیکن 1 سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی. آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے. الیکشن کو 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کی عوام نے اتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ ووٹ چرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر 21 اپریل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے یہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے ایک فسطائی ریاست کے، فسطائی حکومت کے، وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے. لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر، وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے. وہ ہی ریزونیٹس among the hearts of the people. So نہ یہ خان صاحب کو
یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر اگری کی. جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں. تو اب ان کے پاس آپشن، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں، خان صاحب کو یا ہمیں، وہ سب ہم ایک ہی ہیں. تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا. یہ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. میں صرف ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز جو رات کا ان کا اللیگل ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور ہم ونس اگین حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹی، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے، وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں. تو یہ سب کچھ انہی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے. احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، سپرویژن ان کی ہوتی ہیں. احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو